से ही दुख के साथ जी तो चाहता है कि हर एक ऐसे ظالم کے خلاف اور جو ظالم انسان ہو جو ایسی حرکت کرے اس کے خلاف ہر ایک محاذ پر آواز اٹھاؤں، لیکن کوئی یہ خصوصی گروپ نہیں، نہ کوئی مخصوص صوبے تک یا کوئی شہر تک ایک ایسا گروہ یہ محدود ہے، بلکہ پاکستان کے ہر ایک صوبے میں، چاہے وہ قصور کے بے قصور بچے ہو یا پھر KPK کے شہر مختلف گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے بچے ہو یا پھر سندھ میں بالخصوص کراچی میں ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ ایک بار پھر کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا آج سے 4 دن قبل، جو کہ مروہ نام کی بچی کے ساتھ بہت ہی مشکل الفاظ جو کہ میں آپ کے سامنے اس وقت بول رہا ہوں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی 5 سالہ چھوٹی بچی کے ساتھ، اور اس کے بعد اس بچی پر جو ہے وہ بہت ہی بے دردی کے ساتھ تیزاب ڈالا گیا۔ یقیناً ان کی فیملی سے بھی ہم بات کریں گے تو ان کی فیملی اس وقت کس حالت میں ہے، اور اب تک ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے ان سے کوئی رابطہ کیا یا کہاں تک جو ہے وہ پولیسی کارروائی پہنچی، یہ تمام تر ان کی فیملی کے زبانی جانیں گے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان بھر کے دیگر شہروں میں بھی ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن حکومت کیوں ناکام نظر آ رہی ہے تمام تر دیکھتے ہوئے ماحول میں؟ بیٹا میں ایک بات بتا دوں آپ کو، دیکھو ظالم، قاتل، لٹیرے، دہشت گرد، ملزم، مجرم اتنے روپ میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کا کوئی روپ کا شناخت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ پورے پاکستان بھر کے یہ جرائم کے کیسز میں کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ملزم پکڑا ضرور جائے گا اس کیس کا، آج نہیں کل نہیں پکڑا ضرور جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عبرتناک سزا ہوگی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، یاد رکھیے گا کہ زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے نا، چاہے اندھیرے میں ہو رہا ہے، چھت کے نیچے ہو رہا ہے، چھپ کے ہو رہا ہے، وہ جو ذات ہے نا اوپر، وہ ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے، اور جب وہ حساب لینے پر آتی ہے نا پھر پوری دنیا وہ تماشا دیکھتی ہے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم حساب لے گا۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ یہ جرم ہوتے کیوں ہیں؟ جی سر، میں آپ کو یہ بتا دوں، ان جرائم کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹریشن جو ہے نا لوگوں میں، وحشتناک لوگوں میں بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کمبختوں کا، ان کتوں کا، ایسے ملزموں کا سوچ یہ ہے، کہنا یہ ہے، کرنا یہ ہے کہ معصوم بچے جو ہے نا ان کو اٹھا کے لے جاؤ، ان کے ساتھ کوئی سلوک۔ سر یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں 5 سال ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر کے؟ بتاتا ہوں، آپ نے 5 سال کی بچی کا بتایا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں ٹنڈو آدم میں 6 مہینے کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا۔ جو 6 مہینے کی بچی بستر پہ پڑی تھی، پنگوڑے میں پڑی تھی، اس بچی کے ساتھ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے ریپ ہوا تھا، بچی مر گئی تھی، پیٹ پھٹ گیا تھا اس کا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ان وحشی درندوں کا کوئی نام نہیں ہے، ہاں ان کا ایک نام ہے کہ ان کی پیدا کرنے والی مائیں خود اپنے اوپر لعنت بھیجتی ہوں گی کہ ہم نے ایسی اولاد پیدا کی۔ تو مروہ کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ کتنی قانونی کارروائی ہو چکی ہے، اور قانون نے ان کو کتنا جو ہے دن کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ کب تک یہ کیس سولو ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے جو ہے یہ کیس کا بعد پولیس نے رابطہ کیا آپ سے اب تک؟ جی پولیس نے تو ہمارا کو رابطہ تب کیا جب ہم روڈ پہ نکلے اور احتجاج کیا، اس کے بعد ہمارا کو 3 دن کا ٹائم دیا ہے کہ آپ کے قاتل کو پکڑیں گے اور اس کو جو ہے نا سارے عام کریں گے، اس کو پھانسی بھی دلائیں گے۔ آپ کا شک کن لوگوں کے اوپر ہے؟ یہ کوئی شک ہے آپ کے کسی کے اوپر؟ جی شک کی بنیاد پہ تو جو ہے نا بندے کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2 بیٹے بھی پکڑے ہوئے ہیں ہمارے۔ انشاءاللہ اس پر یہ شک ہے کہ اس نے جو ہے نا علاج کا اطلاع بھی دیا ہوا ہے، اور جو ہے نا اس پر ہمارا شک ہے کہ یہ وہی ہو سکتے۔ آپ جو ہے قانون سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں، اللہ تو کرے کہ وہ گرفتار ہو جائیں، ان کو کس طرح کی سزا جو ہے ان ملزمان کو دی جائے؟ اس کو جو ہے نا سخت سے سخت سزا دیا جائے، اور جو ہے نا اس کو روڈ پہ جو ہے نا لٹکایا جائے کہ باقی اور عوام دیکھے اور اس سے عبرت حاصل کرے کہ جو ہے نا کسی کا موت کرنا اور کسی کا جو ہے نا ایسا تشدد کرنا، اس کا سزا کیا ہوتے، یہ جو ہے نا
اس کو خود پتہ چل جائے. اس وقت ہمارے ساتھ مروا کے جو چاچو ہیں وہ بھی موجود ہے. ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو اعلیٰ حکام نے وہ یہاں پر وزٹ تو کر رہے ہیں, لیکن پوچھتے ہیں کہ کیا یقین دہانی کروائی ہے ان کو. السلام علیکم. یہاں پر جو پہلے دن سے ہی سیاسی لیڈرشپ آ رہی ہے, کہ آپ سے اب تک کوئی یقین دہانی 100% کروائی ہے کہ بس یہ کام جو ہے آپ کا ہوگا اور ضرور ہوگا, قاتل جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ اصل میں ایم پی ایز ایم این ایز وغیرہ یہ سارے ایڈیشنل آئی جی صاحب وہ بھی آئے تھے, ڈی جی آئی مطلب ڈی آئی جی بھی آئے تھے, ایس ایس پی بھی آئے, ایس پی بھی آئے, یہاں پولیس جو سارے جتنے بھی آ رہے وہ تو کہہ رہے کہ انشاءاللہ ہم مطلب 100% پہنچیں گے مجرم تک, جو مجرم ہے وہاں تک پہنچیں گے. اور جو یہاں محلے میں وہ محلے والے جو ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ بھی دے رہے, تو یہاں محلے سے بھی مطلب ہمارے اپنے گاؤں کے جو مطلب ایسے لوگ تھے وہ ساتھ میں مطلب وہ جو لے کے جاتے وہ لے کے بھی گئے ہیں, اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ وہ بھی کرا رہے. تو وہاں ان کے پاس ہے جس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے مطلب ڈی این اے وغیرہ وہ کرا رہے, اور ٹیسٹ وغیرہ وہ جو اپنا وہ طریقہ کار ہے لیب کا, اسی طریقے سے جو مطلب یہاں محلے سے جو لے کے جاتے ہیں بندوں کو وہ ان کے پاس ہے. اور اب اگر جو ملزمان جو شک کی بنیاد پر گرفتار ہوئے ہیں, اگر ان میں سے کوئی نکل آتا ہے, کوئی اس کیس میں ملوث ہوتا ہے, لیبارٹری کے مطابق اس شخص پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہی انسان ہے جس نے یہ بہت ہی المناک یہ واقعہ کیا ہے, تو کس طرح کی سزا آپ سمجھتے ہیں ان کو ملنی چاہیے؟ میرے خیال میں سزا کا تو مجھے علم ہی نہیں ہے کہ سزا کس طریقے سے دیا جائے. سزا کا مطلب جو عوام کا جو ہے اور ہمارا اپنا جو ہے اور جو گھر کا ماحول ہے, جس طریقے سے جس بے دردی سے اس بچی کو قتل کیا گیا ہے, میرے خیال میں تو سزا کا تو ہم کیسے سوچیں, سزا کس طریقے سے دیا جائے. ایسی سزا ہو اسی دنیا میں کسی کو نہ ملے, تاکہ قیامت تک اگلے جتنے بھی آگے نسل آ رہے وہ زندگی بھر یاد رکھے کہ ہاں واقعی اسی طرح کی حرکتوں پہ, اسی طرح کے وحشی درندہ جو ہوتا ہے اور جو حرکتیں کرتا ہے اس کو ایسے سزا ملے کہ وہ زندگی میں مطلب پوری دنیا میں وہ ایسے کوئی انسان ہی پیدا نہ ہو جیسے مطلب حرکت کے لیے سوچا جائے. آپ سمجھتے ہیں کیا اس کراچی جیسے بڑے شہر میں اب ہمارے بچے باہر جا کر آزادی سے گھوم سکتے ہیں؟ کیونکہ آج ایک اور بھی واقعہ پیش آیا ہے سراب کوٹ میں. لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت کراچی کے لوگ؟ کراچی کی عوام مطلب وہ سوچ رہے, جو پوسٹ میرے نظروں سے گزرا ہے سراب گوٹ والا, میں اس ٹائم وہ میں خود دیکھ رہا تھا اپنا فیس بک, مطلب جو میرے آگے گزرا میرے نظروں سے, تو مجھے ڈائریکٹ وہ یاد آیا. میں نے کہا یار ہم نے تو فائر کاٹی تھی, اب پولیس والے کو مطلب ویسے نہیں پھر دوبارہ میں میری بانجی جو ہے بھتیجی ویسے نہیں اس کی طرح اس کے ساتھ بھی وہ مسئلہ ہو, تو پولیس کو ابھی سے ورک کرنا شروع کرنا چاہیے تاکہ وہ نہیں پھر دوبارہ کوئی اور مروا ہو, جیسے ہمارے مروا کے ساتھ ویسے نہیں کوئی اور مروا اس کے ساتھ پھر یہ مسئلہ ہو. پولیس کو اور اس کو میں اپنی طرف سے مطلب جو کمنٹس تھا وہ میں نے کمنٹس بھی اس میں یہی کہا ہے کہ بھائی خدا کے لیے پولیس ابھی جاگو, ویسے نہیں پھر دوبارہ یہ مسئلہ ہو, یہ ابھی ختم ہے, منطقی انجام تک پہنچا نہیں ہے, ویسے نہیں کوئی دوسرا مسئلہ اور بھی پیش آ جائے. ویسے اس وقت ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں, پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری ہے جانزیب خان بنیری صاحب, جو پہلے دن سے یہاں پر اس واقعہ کے جو مروا کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, انہوں نے دھرنا بھی دیا. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو یہاں پر دھرنے میں شرکت تھی تو کن بیسس کے بنیاد پر آپ نے وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہی ہے کہ یہ واقعہ حقیقت ہے, یہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہے, پورا پاکستان اس پر غمزدہ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ علاقے کا غم ہے یا کسی قبیلے کا ہے یا کسی قوم کا ہے, یہ پوری پاکستان کی ہے. اور یہ بچی مروا جو ہے یہ پوری پاکستان کی بیٹی تھی. ظاہری بات ہے پاکستان میں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے روڈوں پہ نکلیں گے, ورنہ ہمارا تو یہ شوق نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ہوئی تھی, انتظامیہ نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا, اسی بنیاد پر ہم نے وہ پروٹیسٹ جو تھا ہمارے احتجاج ہم نے ریکارڈ کروایا تھا. یہ ملزمان جو کہ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی فار ایگزامپل وہ ملوث نہیں ہوتا ڈی این اے لیبارٹری کے مطابق, تو کیا آپ کی پارٹی یا دیگر لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے دوبارہ دھرنا دیں گے؟ ایک تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ سیاسی پارٹیوں سے بالا تر مسئلہ ہے. اس وقت حال ہی میں گاؤں سے تشریف لا چکے ہیں جو مروا ہے بچی, ان کے دادا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے.
ان سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو بہت ہی دکھ کا عالم ہے، لیکن جب آپ کو یہ خبر ہوئی، آپ گاؤں میں موجود تھے، تو کس طرح کا وہ عالم تھا جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کی نواسی کے ساتھ جو ہے یہ درندوں جو صفت انسان ہیں انہوں نے یہ گناہانہ حرکت کی ہے؟ ہمیں جب اطلاع ملا تو گم ہونے کا اطلاع مل گیا کہ بھائی بچی گم ہوا ہے، تو میں نے بھائی کو بھی بھتیجے کو بھی بولا کہ بھائی آپ کوشش کریں اور ادھر آس پاس گلیوں میں ہوگا شاید مل جائے گا، اور جو ہے مسجدوں میں بھی اعلان کرو، اور اگر اس سے بھی نہیں ہو سکا تو پھر آپ گاڑیوں پہ جو ہے اسپیکر جو ہے باندھ کے اور یہ پورا علاقوں کو دیکھو، اللہ کرے گا مل جائے گا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ بہت مشکل ہے اور ہم لوگ بہت تک گیا، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی مل نہیں گیا. تو پھر میں نے رات کو میں سویا ہوا تھا اور میں خواب دیکھ رہا تھا، میں بھی گھوم رہا تھا، خواب میں گھوم رہا تھا کہ بھائی میں کہاں اس کو ڈھونڈوں، کیونکہ وہ میرا پوتے تھا اور میرے پاس بہت پیار تھا، اس کے ساتھ بہت پیار تھا میرے ساتھ، کیونکہ 3 مہینے میرے پاس وہ رہا تھا تو بہت پیار تھا میرے ساتھ. تو میں اپنے والد میرے انتقال ہو گئے، میں نے اتنا نہیں رویا، میرے ماں بھی انتقال ہوا، میں نے اتنا نہیں رویا، لیکن اس مروا پہ میں نے بہت رویا. یہ تقریباً جب اس کی تصویر ہم نے یہاں پر دیکھی اس مروہ نام کی بچی کی، تو پاکستانی جو ہمارے جو فلیگ کا کلر ہے اس کے کلر میں جو ہے اس کی تصویر یہاں پر مختلف پوسٹرز پہ لگی ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے جو ہے وہ انصاف کا مطالبہ کیا ہے. لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں یہ تمام تر تناظر میں یہاں پر پارٹیاں بھی آ رہی ہے، آئی جی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، دیگر سول سوسائٹیز کے لوگ بھی، لیکن یہ دیکھیں گے کہ اس بچی کی پاکستان سے جو محبت ہے، وہ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں تامی یہ بچی پاکستان کے کلر کا جو ہے وہ انہوں نے لباس سے وطن کیا ہے. اب دیکھیں گے کہ کہاں تک ہمارے جو پاکستانی ادارے ہیں وہ اس بچی کو کتنا انصاف دلانے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور کتنے دنوں میں جو ہے وہ اس مروہ کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دے کر نہ تو کوئی مروہ ہو نہ تو کوئی پھر زینب ہو، تمام پاکستان کے بچے محفوظ ہو اور وہ خوشی خوشی اسکول بھی جا سکیں، اپنے مدرسوں میں بھی جا سکیں اور کھیل کود بھی کر سکیں. بہت بہت شکریہ.